یہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پی ایم سی آفس کے باہر اسٹوڈنٹس نے اپنے حق کے لیے جو دھرنا دیا ہوا ہے، اور آج دوسری رات ہے یہاں سڑک کنارے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس ناانصافی کے خلاف بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے ٹیلنٹ کی جو بے قدری کی گئی ہے اس بے قدری کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے وہ بچے جو سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، دیکھیں میڈیکل کا پروفیشن وہ بچے چوز کرتے ہیں جو کریم ہوتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کے اندر موسٹ ٹیلنٹڈ بچے وہ میڈیکل کا پروفیشن چوز کرتے ہیں۔ یہاں پر بے شمار فیملیز وزٹ کر رہی ہیں اور وہ فیملیز آ کے بتاتی ہیں جی کہ ایک بچی ہے جو پورے اسلام آباد کی ٹاپر ہے اور مارکس کتنے لیے ہیں جناب 135 فیل ہو گئی ہے۔ ایک بچی ہے اس نے وہ اپنے جو فیڈرل بورڈ ہے اس کی 10th پوزیشن ہولڈر ہے اور وہ ٹیسٹ کے اندر فیل ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ان کے ذہن میں بات ہے، یہ پی ایم سی والے جو بات کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں جی یہ تو چند اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، چند 100 لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور مستقل جو باہر بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، تو یہ تو ان کا ایشو ہے، تو ان کے ایشو کے لیے ہم ریکنڈکٹ کروا دیں۔ تو میں ڈاکٹر ارشد تقی صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ آج فراڈ کیا ہے، وہ فراڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اتنی عمر اتنی سینئر پوسٹ پہ بیٹھ کر ہمیں بیٹا بیٹا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا میں آپ کا درد محسوس کر رہا ہوں، کسیانی بلی کھمبا نوچے، ٹھیک ہے جی، اس کے بالکل وہی ان کا پروسیس بنا ہوا تھا۔ اور میرے بیٹے میں آپ کی بات کو رجسٹر کر رہا ہوں، میرے بیٹے میں آپ کو حق دلاؤں گا، میرے بیٹے میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، میرے بیٹے آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ بات ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتنے لوگ آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں، والدین آ رہے ہیں، پیرنٹس آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی، یہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آج بعض بچے ڈس ہارٹ ہوئے کہ جی یہ جو ڈاکٹر ارشد تقی صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا کہ پہلے دن یہاں پر 600-700 لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ 600-700 لوگ کیسے واپس جائیں، اگر تو ان کے اوپر تشدد کریں گے تو یہ تو پورا میڈیا دکھائے گا اور پوری دنیا کے اندر بات پھیل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے ایک چال چلی ہمارے ساتھ، وہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے، وہ چال انہوں نے یہ چلی، انہوں نے ہمیں اندر بلایا اور ہمیں ایک لولی پاپ دیا جی کہ آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، اور وہ مان گیا کہ آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، تو آپ کل ہم کونسل کی میٹنگ کریں گے اور کونسل کی میٹنگ کر کے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے، کونسل کی میٹنگ کر کے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ اور آج سارا دن ہمیں اندر سے یہی خبر آتی رہی جی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور 3:30 بجے جب جا کے پتہ کیا انہوں نے بلایا اندر تو انہوں نے کہا جی باوجود کونسل کی میٹنگ نہیں ہو سکی۔ تو یہ صرف دھوکہ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو یہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹس تھے ان کو کسی طریقے سے یہاں سے بھیجا جائے کہ رات یہاں پر بچے روکیں گے نہیں۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ چند سر پھرے ایسے بھی ہیں جو بیٹھ جائیں گے اور جو بیٹھ گئے اور جو حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، چند مت سمجھیں، اس آواز کے ساتھ اب ہزاروں آوازیں شامل ہیں، اس آواز کے ساتھ اب لاکھوں لوگوں کی آواز شامل ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ وہ نظارے دیکھیں گے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب آج بچے مایوس ہوئے جی اب شاید سارے رستے بند ہو گئے، اور میں یہ کہتا ہوں جب سب رستے بند ہو جائیں، ایک وہ اللہ وہ کہیں نہ کہیں سے رستہ کھول دیتا ہے، کہیں سے رستہ کھل جاتا ہے، اور انشاءاللہ وہ رستہ کھلنے والا ہے۔ ہم کل 4 بجے یہاں پی ایم سی کے باہر ہی جمع ہوں گے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی کل پی ایم سی آفس بند ہوگا تو فائدہ نہیں ہے۔ اب پی ایم سی والوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، پی ایم سی والوں سے اب کوئی سروکار نہیں ہے۔
اب ہم پی ایم سی والوں سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، اب ان کے بڑوں سے بات ہم نے کرنی ہے۔ تو ہم نے اپنا جو مورال ہے اس کو نیچے نہیں کرنے دینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور والدین، پیرنٹس، ہم نے اپنے مورال کو نیچے نہیں گرنے دینا۔ ہم حوصلہ ہیں ان ہزاروں بچوں کا جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تھکے نہیں ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں، آپ کی آواز بنے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمیں ریکنڈکٹ نہیں مل جاتا، جب تک ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کا نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتا۔ انشاءاللہ ایک سالڈ پالیسی، ایک اسٹریٹجی، اگر یہ میں خاص طور پہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو یہ بات سن رہے ہیں، کہ جب ایک اسٹریٹجی آپ نے دیکھا کہ اس اسٹریٹجی سے آپ کو رزلٹ نہیں ملا تو ہمارے پاس آپشن ہے، ہم اسٹریٹجی بدلیں گے۔ اور اب ہم انشاءاللہ جو اسٹریٹجی بدلنی ہے اس اسٹریٹجی کا ہم کل اعلان کریں گے۔ وہ اسٹریٹجی کل انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ کل 4 بجے میں پورے اسلام آباد اور راول پنڈی کے والدین سے کہوں گا، سیچرڈے ہے، چھٹی ہوتی ہے میجورٹی لوگوں کو، تو کل 4 بجے یہیں پر پی ایم سی آفس کے باہر آپ لوگ پہنچیں، یہاں پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، آپ سے بات ہوگی، اور اس کل کی گیدرنگ کے اندر انشاءاللہ جو 4 بجے گیدرنگ ہے اس کے اندر ہم جو ہے اپنی اگلی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے ہاں بڑی امید ہے کہ وہ اسٹریٹجی ہماری کامیاب ہوگی، اور ہم اپنی جو منزل ہے یہ جو بنی ہوئی ہے ریکنڈکٹ کی، ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروانے کی، اور جو ہمارا مطالبہ ہے جس کو ہم نے پورا کروانا ہے، انشاءاللہ وہ مطالبہ پورا کریں گے۔ میں پنڈی بوائز سے بھی خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں، کل پہنچیں یہاں پر، اور آ کے اپنی آواز ان 2 لاکھ بچوں کی آواز کے اندر ملا دیں۔ میں پیرنٹس کو کہتا ہوں، آپ ہمیں کال کر کے روتے ہیں، یہاں پہ آ کے روتے ہیں، ظاہری بات ہے جنہوں نے اپنی بچوں کی محنت کو ڈوبے ہوئے دیکھا وہ روتی ہیں، ماؤں کو رونا آتا ہے، ماؤں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ میں ان ماؤں سے کہتا ہوں آپ کل یہاں پر آئیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر یہاں پر آئیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میں تمام پیرنٹس سے کہتا ہوں کل آپ لوگوں نے لازمی یہاں پر آنا ہے، جو سن رہے ہیں اور یہاں اسلام آباد اور پنڈی کے رہنے والے ہیں خاص طور پہ، وہ یہاں پر آئیں۔ انشاءاللہ اگلی اسٹریٹجی کا 4 بجے ہم اناؤنس کریں گے، اور اس اناؤنسمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ریکنڈکٹ کی طرف بڑھیں، اور ریکنڈکٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لازمی ہوگا۔ ایک ہی مطالبہ ہے، ریکنڈکٹ کروانا ہے، ہر صورت کروانا ہے۔ ٹاپر بچیاں جب فیل ہو جائیں، اب یہ کیسے پاسبل ہے آپ مجھے بتائیں؟ ایک بچہ، اس کے مارکس ہیں میٹرک میں 1075، اس کے ایف ایس سی میں مارکس ہیں 1020، اور ٹیسٹ میں صرف 9 نمبر اس کے ہیں۔ یہ بھی جناب ہو چکا ہے، ٹیسٹ میں صرف 9 نمبر آئیں، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کا ٹیسٹ بہت فالٹی ہے، اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا یہ جو راول ڈیم ہے اس میں ڈبو کے مارنے والا ہے آپ کا جو ٹیسٹ سسٹم، اور آپ کے ٹیسٹ سسٹم کو غوطے دلوانے ہم نے یہ جو ادھر ڈیم ہے خانپور ڈیم کے اندر، تو یہ آپ انشاءاللہ جمع خرچ رکھیں۔ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کو بھیجا ہے، اور باقی انشاءاللہ نئے اسٹوڈنٹس تازہ جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں پر موجود ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھٹی ہے، یہ چیز دین میں نہ لائیں، ہمیں پی ایم سی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پی ایم سی سے اب ہمیں کوئی نہ امید ہے نہ سروکار ہے، تو اس دفتر کو یا بے شک تالے لگ جائیں، بے شک یہ دفتر گر جائے، ہمیں اس سے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے جو اپنی اگلی اسٹریٹجی بنائی ہے، ہم نے اس کے تحت اپنا ریکنڈکٹ کا مطالبہ پورا کروانا ہے، اور انشاءاللہ اس مطالبے کو پورا کروانے کے لیے میڈیا ہماری سپورٹ کر رہا ہے، اور میڈیا ہمیں سپورٹ کرے گا، اور ہم چونکہ یہ میڈیا کے احباب، ان کے بھی بھائی بہنیں بھتیجیاں بھانجیاں فیل ہوئی ہیں، یہاں پولیس کے لوگ جو یہاں ایک وقت میں آپ کو میں بتاؤں، آج انہوں نے جناب پوری اپنی تیاری کر لی تھی کہ یہ ان کو کریں، تو بعد میں پتہ نہیں کوئی اوپر سے انہیں کال آئی یا آرڈر آیا تو جس کی وجہ سے رک گئے۔ انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ اب ان کو یہاں سے اٹھا دیں۔ تو میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں، ہم یہاں پر آج رات کم لوگ ہوں گے،
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں گرفتار کر لیا جائے اس کی بھی ہم نے آلٹرنیٹ پالیسی اور آلٹرنیٹ جو اس کو لیڈ کریں گے وہ لوگ ہم نے تیار کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں گے، اس کو سنبھالیں گے، آگے لے کے چلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ریکنڈکٹ کے مطالبے کو ہر صورت پورا کرنا ہے۔ کل 4 بجے، کل ہفتہ ہے اور 25 آف سپٹمبر ہے کل آپ نے انشاءاللہ تعالی دوستوں کے ساتھ لازماً یہاں پر آنا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور جتنے یہاں پر پیرنٹس ہیں پنڈی اسلام آباد کے وہ بھی آئیں، اور خاص طور پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات ہے مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ذمہ داران کے لیے، ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں جینی، زندگی لوگوں کے لیے جینی ہے۔ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، مزہ اس زندگی کے جینے کا ہے میرے بھائیوں۔ زندگی اس زندگی کے جینے کا مزہ ہے جو زندگی دوسروں کے لیے وقف کی جائے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھا جائے اور ان کے دکھ درد کے لیے اپنی راتوں کے آرام تج کیے جائیں، سڑکوں پر سویا جائے، جد و جہد کی جائے، اسٹرگل کی جائے، کوشش کی جائے، اور انشاءاللہ یہ کوشش چل رہی ہے، یہ کوشش جاری ہے، یہ کوشش جاری و ساری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی جو ہے ریکنڈکٹ کے مطالبے کو کریں گے اور وہ ریکنڈکٹ کا مطالبہ پورا بھی ہوگا۔ میں تو پر امید ہوں، انشاءاللہ امید کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں۔ اگر انسان کے اندر سے امید ختم ہو جائے تو جینے کی جو رمق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم پر امید ہیں کہ یہ ریکنڈکٹ ہوگا، یہ مطالبہ ہمارا پورا ہوگا۔ اس مطالبے کو لیے بغیر، اس مطالبہ کو پورا کیے بغیر نہ ہم چین سے بیٹھیں گے، نہ ان کو چین سے بیٹھنے دیں گے۔ تو مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے تمام ذمہ داران جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگوں نے لازماً پہنچنا ہے۔ کل اور پرسوں کا دن اس جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کا دن ہوں گے۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ سیچرڈے اور سنڈے اس جد و جہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم نے 2 راتیں 3 راتیں گرمی سردی اس لیے برداشت نہیں کی، بھوک پیاس اس لیے برداشت نہیں کی یہ ایسے اٹھ کے چلے جائیں، ایسے اٹھ کے نہیں جائیں گے، ایسے اٹھ کے ہرگز نہیں جائیں گے، اپنی بات کو کسی کنارے لگا کے جائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے۔ اب آپ لوگوں نے عزم کرنا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور اپنا کردار ادا کر کے آپ جو ہے آپ کا جو مطالبہ ہے ریکنڈکٹ کا اس مطالبے کو پورا کروا لیں۔ تو انشاءاللہ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ چھٹی ہے، دفتر بند ہوتے ہیں، ہمیں دفتروں سے غرض ہی نہیں۔ ہم نے جو ہماری اگلی اسٹریٹجی ہے وہ دفتروں کی محتاج نہیں۔ تو ایم ایس ایم کے تمام ذمہ داران جو جہاں جہاں سے سن رہے ہیں وہ بھی پہنچیں، پنڈی اسلام آباد کے پیرنٹس سن رہے ہیں وہ بھی پہنچیں، اور عام سول سوسائٹی پہنچیں، دیگر تنظیمیں پہنچیں، تاکہ ہم 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کے حق پر جو شب خون مارا گیا ہے وہ حق جو انہوں نے غصب کیا ہے وہ حق ہم چھین لیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔